السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی۔ پچھلے دو ویڈیوز میں امام مہدی کے متعلق مولانا مودودی صاحب کے دو خیالات کا تذکرہ کیا گیا۔ اب تیسرا خیال یعنی مولانا مودودی صاحب کا خیال یہ ہے کہ امام مہدی کی فتوحات عزم و حزم، جنگی مہارت اور طاقت و وسائل کے بل پر ہوں گی۔ ان میں کشف و کرامات اور روحانی برکت و تصرف کا کوئی دخل نہ ہوگا۔ اگر اصول و اسباب سے آزاد ہو کر کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہو تو شریعت اسے درست قرار دیتی ہے، وہ نبی کے ہاتھ پر معجزہ کہلائے گا، لیکن اولیاء کے حق میں امت اسے کرامت قرار دے گی۔ اس مختصر تمہید کے بعد ہم چند احادیث نقل کرتے ہیں جو مولانا مودودی صاحب کے اس نظریے کی تردید کرتی ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت نئے خلیفہ کے انتخاب پر مدینہ کے مسلمانوں میں اختلاف ہوگا۔ ایک شخص یعنی مہدی اس خیال سے کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں، مدینہ سے مکے چلے جائیں گے۔ مکے کے کچھ لوگ جو انہیں بحیثیت مہدی پہچان لیں گے ان کے پاس آئیں گے اور انہیں مکان سے باہر نکال کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت خلافت کر لیں گے۔ جب ان کی خلافت کی خبر عام ہوگی تو ملک شام سے ایک لشکر ان سے جنگ کے لیے روانہ ہوگا، جو آپ تک پہنچنے سے قبل ہی مکہ مدینہ کے درمیان بیدا یعنی چٹیل میدان میں زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ اس عبرت خیز ہلاکت کے بعد شام کے ابدال و عراق کے اولیاء آ کر آپ سے بیعت خلافت کریں گے۔ بعد ازاں ایک قریش نسل شخص یعنی سفیانی جس کی ننہال قبیلہ کلب میں ہوگی، خلیفہ مہدی اور ان کے اعوان اور انصار سے جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجے گا۔ یہ لوگ اس پر حملہ آور ہوں گے اور اس لشکر پر غالب ہوں گے۔ یہی جنگ کلب ہے اور خسارہ ہے اس شخص کے واسطے جو کلب سے حاصل شدہ غنیمت میں شریک نہ ہو۔ اس فتح و کامرانی کے بعد خلیفہ مہدی خوب داد و دہش کریں گے اور لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا، یعنی دنیا میں پوری طور پر اسلام کا رواج و غلبہ ہوگا۔ بحالت خلافت مہدی دنیا میں 7 سال اور دوسری روایت کے اعتبار سے 9 سال رہ کر فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ دوسری روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ایک شخص یعنی مہدی سے رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اہل بدر کی تعداد کے مثل یعنی 313 افراد بیعت خلافت کریں گے۔ بعد ازاں اس خلیفہ کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال آئیں گے۔ بیعت خلافت کی خبر مشہور ہو جانے پر اس خلیفہ سے جنگ کے لیے ایک لشکر شام سے روانہ ہوگا، یہاں تک کہ یہ لشکر جب مکہ و مدینہ کے درمیان مقام بیدا میں پہنچے گا زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک قریش نسل جس کی ننہال کلب میں ہوگی سفیانی چڑھائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی شکست دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کہا جائے گا کہ آج کے دن وہ شخص خسارے میں رہا جو کلب کی غنیمت سے محروم رہا۔ تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دمشق کے اطراف سے سفیانی نامی ایک شخص خروج کرے گا جس کے عام پیروکار قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے۔ یہ جنگ کرے گا، اس کے مقابلے کے لیے قبیلہ قیس کے لوگ جمع ہوں گے۔ سفیانی ان سے بھی جنگ کرے گا اور اس کثرت سے لوگوں کو قتل کرے گا کہ مقتولین سے کوئی وادی خالی نہیں رہے گی۔ اسی دوران میرے اہل بیعت میں سے ایک شخص کا ظہور ہوگا جو خلیفہ مہدی ہیں۔ سفیانی کو اس کی اطلاع پہنچے گی تو اپنا ایک لشکر ان سے جنگ کے لیے روانہ کرے گا۔ اس کا لشکر شکست کھا جائے گا تو خود سفیانی اپنے ہمراہیوں کو لے کر چلے گا، یہاں تک کہ جب مقام بیدا مکہ و مدینہ کے درمیان واقع چٹیل میدان میں پہنچے گا ان سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا بجز ایک مخبر کے
کوئی نہ بچے گا۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن الحنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے ان سے حضرت مہدی کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے بنا لطف فرمایا کہ دور ہو، پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ کے نام لینے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ظہور مہدی کے وقت اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جس طرح اب بادل کے متفرق ٹکڑوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور ان میں یگانگت اور الفت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے متوحش ہوں گے اور نہ ہی کسی کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا باہم ربط و ضبط سب کے ساتھ یکساں ہوگا۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق 313 ہوگی۔ اس جماعت کو ایک ایسی خاص جزوی فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے لوگوں کو حاصل ہوئی نہیں ہے، نہ ان کے بعد حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی، جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو پار کیا تھا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ محمد بن الحنفیہ نے مجمع سے پوچھا کہ تم اس جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ اور خواہش رکھتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کعبہ شریف کے 2 ستونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خلیفہ مہدی کا ظہور ان کے درمیان میں ہوگا۔ اس پر حضرت ابو طفیل نے فرمایا کہ بخدا میں ان سے تا حیات جدا نہ ہوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو طفیل کی وفات مکہ معظمہ ہی میں ہوئی۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آخری امت میں مہدی پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر خوب بارش برسائے گا اور زمین اپنی پیداوار باہر نکالے گی اور وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دے گا۔ اس کے زمانے خلافت میں مویشیوں میں کثرت اور امت میں عظمت ہوگی، وہ 7 سال یا 8 سال زندہ رہے گا۔ حدیث نمبر 6، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں زمین جور و ظلم سے بھر جائے گی تو میری اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا، 7 سال یا 9 سال خلافت کرے گا اور اپنے زمانے خلافت میں زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح اس سے پہلے وہ جور و ظلم سے بھری ہوئی گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر 7، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک مہدی ہوگا، اس کی مدت خلافت اگر کم ہوئی تو 7 ورنہ 8 یا 9 سال ہوگی۔ میری امت اس کے زمانے میں اس قدر خوشحال ہوگی کہ اتنی خوشحالی اسے کبھی نہ ملی ہوگی۔ آسمان سے حسب ضرورت موسلادھار بارش ہوگی اور زمین اپنی تمام پیداوار کو اگا دے گی۔ ایک شخص کھڑا ہو کر مال کا سوال کرے گا تو مہدی کہے گے اپنے حسب خواہش خزانے میں جا کر خود لے لو۔ حدیث نمبر 8، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً و مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ایک ہی رات میں صالح بنا دے گا، یعنی اپنی توفیق و ہدایت سے ایک ہی رات میں ولایت کے اس بلند مقام پر پہنچا دے گا جہاں وہ پہلے نہیں تھے۔ حدیث نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس شہر کے بابت کچھ جانتے ہو جس کی ایک سمت خشکی میں اور دوسری سمت سمندر میں ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 مسلمان اس پر چڑھائی نہ کریں۔ جب وہ اس شہر کے ساحل پر پہنچیں گے تو یہ ہتھیار اٹھائیں گے، نہ کوئی تیر چلائیں گے، بس لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے، جس کے ہیبت سے شہر کی ایک فصیل زمین پر آ رہے گی۔ ثور ابن یزید راوی کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ سمندری سمت کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو اس کی دوسری فصیل بھی گر جائے گی۔ جب تیسری مرتبہ یہ نعرہ بلند ہوگا تو خود بخود ان کا راستہ نکل آئے گا اور وہ شہر میں فاتحانہ داخل ہو کر آپس میں مال غنیمت تقسیم کرنے لگیں گے۔ اچانک دجال کے خروج کی افواہ اڑے گی، جسے سنتے ہی وہ تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر تیزی سے واپس ہوں گے۔
حدیث نمبر 10، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ہرگز نہیں آئے گی جب تک کہ رومی یعنی عیسائی اعماق اور دابق میں پڑاؤ نہ ڈالیں۔ انہی سے مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے ایک لشکر چلے گا جو اس وقت روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں سے افضل ہوگا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو جائیں گے تو نصارہ مدنی لشکر سے کہیں گے تم خواہ مخواہ کیوں بیچ میں پڑتے ہو، بہتر ہے ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم ان لوگوں سے نمٹ لیں جنہوں نے ہمارے بال بچے گرفتار کر لیے ہیں۔ تو مسلمان کہیں گے نہیں، خدا کی قسم ہم تم کو اپنے بھائیوں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے بعد رومی مسلمانوں پر حملہ کریں گے، مدنی لشکر کا 1/3 حصہ بھاگ نکلے گا، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ 1/3 شہید ہو جائے گا جن کا شمار قیامت میں افضل ترین شہداء میں ہوگا۔ بقیہ 1/3 لشکر فتح یاب ہوگا۔ یہ فاتحین کبھی فتنہ اور کسی بلا میں مبتلا نہ ہوں گے۔ حدیث نمبر 11، حضرت ابو قبیل کی روایت ہے کہ ہم عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان سے پوچھا گیا کہ دونوں میں پہلے کون سا شہر فتح ہوگا، قسطنطنیہ یا روم؟ اس پر عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک صندوق منگایا جس میں بہت سے خانے تھے۔ ایک خانے سے انہوں نے اپنا نوشتہ نکالا اور فرمایا کہ ہم بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے آپ کے فرمودات لکھ رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے پوچھا کہ دونوں میں سے پہلے کون سا شہر فتح ہوگا، قسطنطنیہ یا روم؟ آپ نے فرمایا ہرقل کا شہر، یعنی پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ حدیث نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ بیت اللہ میں پناہ لیں گے، ان کے پاس قوت ہوگی نہ افرادی طاقت، بلکہ ان تمام وسائل سے وہ تہی دست ہوں گے۔ ایک لشکر ان پر حملے کے لیے چلے گا لیکن وہ جیسے ہی بیدا میں پہنچیں گے دھسا دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا خوشی سے کیا حال ہوگا جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امیر تم ہی میں سے ہوگا۔ حدیث نمبر 14، فرمایا جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو نمک کی طرح گھلنے لگے گا اور تیزی سے بھاگے گا، چنانچہ وہ لد کے دروازے پر اسے جا پکڑیں گے اور خدا یہودیوں کو شکست دے گا، چنانچہ وہ اسے قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ شجر و حجر چیخیں گے کہ اے روح اللہ یہ یہودی ہے۔ وہ دجال کے کسی بھی پیروکار کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہود کو فنا کر دے گا، مسلمانوں کی فتح ہوگی، وہ صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیے کو موقوف کر دیں گے۔ زمین مسلمانوں سے اس طرح بھر جائے گی جیسا کہ برتن پانی سے بھر جاتا ہے، صرف اسلام ہی دنیا کا دین ہوگا اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ امام مہدی کے روحانی تصرف و کشف و کرامات سے متعلق یہ کل 17 حدیثیں ہیں جو بخاری و مسلم، ابو داؤد، مستدرک، حاکم، ترمذی، مصنف ابن ابی شیبہ اور مجمع الزوائد میں منقول ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت ساری روایات کا ذخیرہ ہے، لیکن اختصار و جامعیت کے پیش نظر ہم صرف انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ امام کا ایک ہی رات میں ولایت کے مقام پر فائز ہونا، کسی تعارف کے بغیر اہل مکہ کا پہچان لینا، 313 کا آنن فانن بیعت کرنا، مخالف لشکر کا بیدا میں دھس جانا، نہتے مبایعین کا سفیانی کو بھاری شکست دینا، ان کی امامت پر شامی و ابدال اور عراقی اولیاء کا ایک دم شرح صدر ہونا، کسی اپیل اور اشتہار کے بغیر بہی خواہاں امت کا بیعت کے لیے دوڑ پڑنا، مہدویت پر کسی بھی قسم کا اختلاف نہ ہونا، انہیں بالاتفاق تمام دنیا کا امام تسلیم کرنا، مٹھی پر مجاہدوں کو لے کر شام میں 8 لاکھ عیسائیوں کو پچھاڑ دینا، چند لمحوں میں یورپ و اٹلی جیسے قلعوں کو ڈھا دینا، نعرہ تکبیر سے قسطنطنیہ کی فصیلوں کا زمین بوس ہونا، مجاہدین کا تمام بلاؤں سے محفوظ ہونا، اسرائیل میں گھس کر یہودیت کی جڑ مٹا دینا، پتھروں کا بولنا، در و دیوار کا چیخنا، درختوں کا آواز لگانا، عیسائیت سمیت تمام مذاہب کا خاتمہ ہی کر دینا، 9 سال کی قلیل مدت میں پوری دنیا کو فتح کرنا، عالم خلافت راشدہ قائم کرنا، آسمان کا
بے پایاں برسنا، زمین کا تمام خزانے اگل دینا، مال و دولت کے ڈھیر لگ جانا، ظلم و ستم کا قصہ پاک ہونا، عدل و انصاف سے دنیا کا پٹ جانا، لوگوں کا مستغنی ہونا اور کفر و تاریکی کو مٹا کر ایک وقت پوری دنیا کو مسلمان بنا دینا، کیا روحانی تصرف اور کرامت نہیں ہے؟ کیا خالی جنگی مہارت و عزم و حوصلوں کے بل پر دنیا میں ایسے کرشمے کبھی ظہور پذیر ہوئے ہیں؟ اس کا جواب مولانا مودودی صاحب تو کیا پوری انسانی تاریخ نہیں دے سکتی، لیکن حیرت ہے کہ ان سارے محیر العقول واقعات کے باوجود موصوف کس دھڑلے سے کرامات کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ مہدی کی فتوحات میں تو اس سے آگے کی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھتے ہی دجال کی حالت غیر ہونا، سانس کی ہوا لگنے سے کفار کا تڑپ تڑپ کر گرنا اور اس کا تا حد نگاہ پہنچنا اسی قبیل کی تو چیز ہے جو حالات و معمولات کے اکثر خلاف اور اسباب و وسائل سے بالاتر ہیں۔ یہ سب واقعات مہدی ہی کے ساتھ پیش آئیں گے، اس لیے مودودی صاحب کا یہ کہنا کہ امام کی ساری فتوحات جنگی مہارت اور خوبی و آلات کے بل پر ہوں گے اور ان میں کشوف و کرامات کا کوئی دخل نہ ہوگا، سراسر بے بنیاد دعویٰ ہے جسے کوئی بھی ذی علم پرکاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں دے سکتا۔ آخری بات، مولانا مودودی صاحب کے افکار و خیالات کے تجزیے کے لیے ہم نے یہ 3 تنقیحیں کی ہیں جن کی روشنی میں حقائق واضح طور سے سامنے آتے ہیں کہ امام مہدی ایک معروف و معین شخص ہیں، سیرت و شخصیت سے متعلق ان کی تمام تفصیلات حق ہیں، اپنی حقیقت سے خود بھی آگاہ ہیں، معاصرین بھی انہیں اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کے انقلاب و فتوحات میں اسباب و وسائل سے کہیں زیادہ برکت و کرامات کا دخل ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ایسی ہستی کا پتہ دیتی ہیں جو کتاب و سنت کی زندہ تصویر ہو بہو صحابہ کا عکس ہو، پرتو ہو اور زندگی کے کسی گوشے میں بھی اس پر جدت کے چھینٹے نہ پڑے ہوں، کیونکہ اسلاف کی ڈگر سے ہٹ کر تجدد کا مظاہرہ کوئی فخر کی بات نہیں کہ امام مہدی کو بھی جدید لیڈر بنایا جائے۔ امت کا سارا کیس ان جدید لیڈروں ہی کا تو بگاڑا ہوا ہے جنہوں نے اسلام کا پوسٹ مارٹم کر کے خیر القرون سے ہمارے تمام تاریخی رشتوں کو توڑ ڈالا اور آج چند میٹھی یادوں کے علاوہ ہمارے دامن ہر چیز سے خالی ہیں۔ اس لیے مہدی کے روپ میں پھر کسی جدید لیڈر کا ہمیں کوئی انتظار نہیں، کیونکہ ہم امام مالک کے اس بول پر 100% یقین رکھتے ہیں کہ امت کے آخر قافلے کا عروج بھی اسی نہج پر ہوگا جسے پکڑ کر صحابہ کا گروہ اوج ثریا پر پہنچا تھا۔ ظاہر ہے کہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ امیر و مقتدا سے لے کر مامور و مطیع تک سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوں اور جدت و تجدد کی آلائشوں نے اس چشمہ صافی کو ذرا بھی گدلا نہ کیا ہو۔ اب رہا مسائل مہمہ، فکر و تدبر اور جنگی لیاقت و مہارت، تو یہ بھی انبیاء و خلفاء کی طرح ان میں فطری اور خداداد ہوگی۔ کسی یونیورسٹی میں ٹریننگ نہیں کریں گے۔ صحابہ کی زندہ مثال ہمارے سامنے ہے جنہوں نے کسی مشق و ٹریننگ کے بغیر آن کی آن میں روم و ایران کی ان سپر طاقتوں کو توڑ ڈالا جو پوری دنیا میں اپنی جنگی علوم و فنون کا ہر ایک سے لوہا منوا چکی تھی۔ یہ بلا شبہ ان کی روحانی و کراماتی طاقت تھی کہ گلا بانی سے جہاں بانی کے منصب پر فائز ہوئے، ورنہ مادی قوت کے لحاظ سے ان کا قیصر و کسریٰ سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ تو جس طرح قرون اول میں ہمارے اسلاف نے اپنی قدامت سے تمام جدیدوں کو پچھاڑ دیا، اسی طرح قرن آخر میں امام مہدی پوری ماڈرن دنیا کو زیر کر لیں گے، اور اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بھی انہیں جدید لیڈر بننا نہیں پڑے گا۔ اس لیے مولانا مودودی صاحب کا اب یہ کہنا اس کی جدتوں کے خلاف مولوی اور صوفی صاحبان ہی سب سے پہلے شورش برپا کریں گے، ناقص ترین مطالعے کی دلیل ہے، کیونکہ امام مہدی خالص اتفاق و فتح کا عنوان ہے اور برس کی شورش اور تفرقے کو ختم کر کے امت میں اتحاد کی روح پھونکنے کے لیے ہی انہیں مبعوث کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ان کی ذات پر متفق ہونے کا ایسا حکیمانہ نظام بنایا گیا
جس کے تحت امام کی خلافت سے اختلاف کرنے والے زندہ رہنے کے بھی حق سے محروم کر دیے گئے۔ شامی لشکر کا بیضا میں دھس جانا اور سفیان فوج کا بالکلیہ استحصال اس سلسلے کی زندہ مثالیں ہیں۔ اس لیے واقعہ یہ ہے کہ ان دو ناکام کوششوں کے علاوہ ان کے خلاف کوئی بھی تیسری شورش برپا نہ ہوگی اور وہ بالاتفاق پوری اسلامی دنیا کے خلیفہ اور امیر تسلیم کیے جائیں گے، ورنہ ان پر بھی اگر امت متفق نہیں ہوتی تو پھر ظہور مہدی سے کوئی فائدہ نہیں اور امام کی بعثت کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ مہدی کی بابت مولانا مودودی صاحب کے افکار و خیالات کا یہ طویل تجزیہ ثابت کرتا ہے کہ موصوف نے اس اہم اور بنیادی موضوع پر کتنی لاپرواہی کے ساتھ قلم چلایا ہے اور کسی تردد کے بغیر وہ کیسی عجیب باتیں کہہ گئے ہیں۔ ہمیں 100% یقین ہے کہ انہوں نے اس باب میں غور نہیں کیا اور دلائل سے کہیں زیادہ تصور مہدی کی بنیاد اپنے ذوق و مزاج پر رکھی ہے۔ اسی لیے اس میں ایسی بہت ساری چیزیں در آئی ہیں جن کی نصوص قدم قدم پر تردید کرتی ہیں اور عقل و نقل کی روشنی میں ان کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔